السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کی رات کیا مردوں کی عید ہوتی ہے؟ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ علماء کرام یعنی بریلوی علماء کرام کہتے ہیں کہ شب برات کی رات مردوں کی عید ہوتی ہے، اور جو ہے مردے انتظار کرتے ہیں لوگوں کا ایصال ثواب کے لیے۔ تو آج اس ویڈیو میں حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا معاملات ہیں اس کے۔ جیسے کہ شب برات کا کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل ملتے نہیں ہیں، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ پتے جھڑ جاتے ہیں اور تقدیر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ شب قدر کی رات میں ہوتا ہے معاملات، لیکن یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کی رات کو یہ ہوتا ہے کہ نام مال جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو 12 ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ مردوں کی عید ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کیا معاملات ہیں؟ تو اسٹارٹ کرتے ہیں، کچھ ہائی لائٹس آپ کو دکھائیں گے، اس کے بعد ٹاپک اسٹارٹ کریں گے۔ میت کو مردوں کو خوب ثواب پہنچتا ہے، تو ثواب پہنچا تو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، تو شاید اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہتے ہیں مردہ عید ہے۔ جو بھی معمولات ہوں وہ قرآن و سنت اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ بہرحال آگے آئیے۔ اب اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہوتا ہے اس رات میں جو اہتمام مغرب کے بعد سے ہو رہا ہے، کیا ہے؟ جب یہ گمراہیاں شروع ہوتی ہیں تو اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اینڈ لیس ہوتی۔ وہ کیا ہے کہ بولے یہ مردوں کی عید ہے۔ اب بہت امپورٹنٹ آ رہا ہے کہ تو میت کے لیے تو سب کچھ کریں گے ہم، زندہ رہا تو کبھی دادا کو اور باپ کو پلٹ کے دیکھیں گے کیسی طبیعت ہے، مرنے کے بعد سب کچھ کریں گے، مردوں کے لیے ایوری تھنگ ہے نا۔ دادا حیات ہے، زندگی کے مشکل ایام گزار رہا ہے، تب پوتے کو ایک بار ہی فرصت نہیں ملی، تو MBA کر رہا تھا، تو فلاں کر رہا تھا، تو یہ کر رہا تھا، کبھی نہیں آ سکا۔ مرنے کے بعد دیکھیں نا 10ویں دن برابر دادا کو جو کھانے پسند تھے وہ کھا رہا ہے۔ دادا کو بہت پسند تھی بریانی، دادا کو پسند تھا حلوہ بناؤ، دادا کو پسند تھا کھچڑا بناؤ، تو مرنے کے بعد اس کے نام سے کھانا برابر ہے، لیکن زندگی میں آگے کبھی کھلایا کیا؟ دوستو آپ نے ہائی لائٹس دیکھ لی، اب الیاس قادری صاحب کو موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ لوگ کہتے ہیں مردے کی عید، یہ کہنا کیسا؟ جج کی رہنما فرما دیجیے۔ یہ مردہ عید بچپن سے ہی سنا ہے، لیکن یہ عوامی اصطلاح ہے، بس لوگ بولتے ہیں مردہ عید ہے، کیونکہ اس رات ایصال ثواب خوب کیا جاتا ہے۔ قبرستان جاتے ہیں لوگ، ایصال ثواب کرتے ہیں، گھروں میں ایصال ثواب کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اور بچوں کو پہلی جس کی شب براعت ہوتی ہے اس میں یہ شیرنی وغیرہ بچوں کو بانٹتے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ تو یوں میت کو مردوں کو خوب ثواب پہنچتا ہے، تو ثواب پہنچا تو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، تو شاید اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہتے ہیں مردہ عید ہے، کہ مردوں کی بھی عید ہو جاتی ہے، اتنے ثواب کے تحفے ملتے ہیں۔ یہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے یہ عرض کیا، ورنہ کوئی شرعی اصطلاح یہ نہیں ہے مردہ عید، لوگوں کی بس یہ ہے، بچپن سے سنا ہوا ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ بھی اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ مفتی خورم تو دوستو آپ نے الیاس قادری صاحب کو موقف سے انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی شرعی طور پہ کوئی اصلیت نہیں ہے، مطلب اصل میں یہ کوئی اس کے دلیل موجود نہیں ہے کہ مردوں کی عید ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس سے الیاس قادری صاحب نے بتایا کہ اس سے ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ مردوں کے لیے جو ہے قبرستان جایا جاتا ہے اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور لوگ بڑی تعداد میں جاتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات میں سمجھ سکتے ہیں اس رات کو کہ مردوں کی عید ہوتی ہے۔ بہرحال یہ موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، آگے چلتے ہیں دوسرے علماء کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ میں اقبال رحمانی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ایک سوال ہے کہ 13 شعبان کے دن کو کہا جاتا ہے کہ یوم عرفہ ہے یا مردوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ اس میں بنیادی بات یہ کہ دیکھیں ہمارے جو بھی معمولات ہوں وہ قرآن و سنت اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا نظریہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو یا بزرگان دین کے طریقے کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے، تو گو کہ عوام الناس میں بات یقیناً مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے لوگوں نے بطور فیسٹیول اس کو اختیار کر لیا ہے، بطور رسم اختیار کر لیا ہے۔ شریعت کا جو مطالبہ ہے نا وہ رسم نہیں ہے، بلکہ شریعت کا مطالبہ ہے عبادت قرب الہی کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس رات کو بطور فیسٹیول اختیار کرنے کے بجائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور
اور بزرگان دین کے جو معمولات رہے اس کے مطابق اس میں عبادات کی بجاوری کر کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے. تو جس طرح یہ ایک مفہوم ہے، اسی طریقے سے پکوان کے حوالے سے بڑے لوگوں کے اہتمام ہوتے کہ جی خاص یہ چیزیں بننی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بننا چاہیے، خاص ان چیزوں پہ فاتحہ وصال ثواب ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو لوگوں نے خود ساختہ اپنے اوپر لازم کر لی ہیں، اور شریعت کا مزاج اس کو پسند نہیں کرتا ہے. جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے پابند نہیں کیا، جس چیز کا امت کو اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اجازت ہے، جتنی اجازت ہے اس کو اسی کیفیت میں رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. بہرحال سو دوستو آپ نے ان علماء کا موقف سنا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات جو ہے قرآن و حدیث سے نہیں ملتے ہیں دلائل، لیکن یہ کہ اس کو مطلب زیادہ اہمیت دینا اور اس کے اندر کھانے پکانا اور اس طرح کے اہمیت دے کے اسپیشل چیزوں کو پکانا اور اس طرح کے معاملات کرنا تو اجازت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے اتنی زیادہ لمٹ سے باہر نکل کے نہیں، لمٹ کے اندر کر سکتے ہیں. یا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. آگے آئیے. اب اس کے پیچھے کا عقیدہ ہوتا ہے اس رات میں جو اہتمام مغرب کے بعد سے ہو رہا ہے کیا ہے. جب دیکھیے گمراہیاں شروع ہوتی ہے تو اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اینڈ لیس ہوتی. وہ کیا ہے کہ بولے یہ مردوں کی عید ہے. او ہو اب بہت امپورٹنٹ آ رہا ہے کہ تو میت کے لیے تو سب کچھ کریں گے ہم، زندہ رہا تو کبھی دادا کو اور باپ کو پلٹ کے دیکھیں گے کیسی طبیعت ہے، مرنے کے بعد سب کچھ کریں گے. مردوں کے لیے ایوری تھنگ ہے نا. دادا حیات ہے، زندگی کے مشکل ایام گزار رہا ہے، تب پوتے کو ایک باری فرصت نہیں ملی تو MBA کر رہا تھا، تو فلاں کر رہا تھا، تو یہ کر رہا تھا، کبھی نہیں آ سکا. مرنے کے بعد دیکھیے نا 10ویں دن برابر دادا کو جو کھانے پسند تھے وہ کھا رہا ہے. دادا کو بہت پسند تھی بریانی، دادا کو پسند تھا حلوہ بناؤ، دادا کو پسند تھا کھچڑا بناؤ. تو مرنے کے بعد اس کے نام سے کھارا برابر ہے، لیکن زندگی میں آ کر کبھی کھلایا کیا؟ دادا میں وہاں سے آج کھچڑا بنا کھلاؤں گا، تم کو بہت پسند ہے، ابا تم کو فلاں چیز پسند ہے. دیکھیے نا آپ، تو ہمارے پاس میت زندہ ہے نا تو کوئی اہمیت نہیں، مرنے کے بعد تو بڑی عظیم اہمیت ہے. زندگی میں اس کے لیے دواؤں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، وہاں خرچ کرنے کو تیار نہیں. مرنے کے بعد مغفرت کی ثواب پہنچانے کے لیے تیار ہے کہ آگے آپ کے ابا کے لیے قرآن بخش دیا میں نے، 3-4 دن سے پڑھا تھا قرآن ابا کے لیے. ارے بھائی میرا باپ بہت تکلیف سے مرا، کبھی آپ نے 2 روپے نکال کے نہیں دوا کے لیے. نہیں مرنے کے بعد بہت اہمیت ہے نا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک ہندی کے کتاب میں ایک واقعہ تھا، مجھے یاد نہیں کون سی جماعت میں کون سی کلاس میں. مجھے ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک انسان آتا ہے گلی کے کونے پہ نکڑ پہ آتا ہے اور وہاں رک جاتا ہے، اور سردی کے دن ہوتے سخت، اور وہ بہت غریب ہوتا ہے، لوگوں سے گزارشات کرتا ہے کہ مجھے ایک چادر دے دو، ایک چادر دے دو، چادر دے دو. کوئی چادر نہیں دیتا اس کو، کون دیں گا، خرچہ ہوگا. جب وہ مر جاتا ہے سردی کی وجہ سے رات میں، صبح خبر پہنچتی کہ مر گیا، تو لوگ آ کر جمع ہو کے اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں، چادر ڈالتے ہیں. تو کہانی کا مورل یہ تھا، سوری اچھی تھی کہ جب زندہ تھا تو کسی نے چادر نہیں تھی، مرنے کے بعد سب ڈھک رہے تھے اس کو آ کر، ہے نا. تو یہ ہونا چاہیے. تو میت مردوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو ثواب پہنچانا ہے نا. تو مردوں کی بولے آج عید ہوتی ہے. آج کی رات پہلے آسمان پہ جو بھی آسمان پہ ایک جھاڑ ہوتا ہے، عقیدے غلط دیکھ کیسے، اس جھاڑ پر پتے لگے ہوتے، پتوں پہ نام ہوتے ہیں. تو اس رات جھاڑ ہلایا جاتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں. جن کے پتے گر جاتے ہیں ان کے پتے کٹ ہو جاتے ہیں دنیا سے، مطلب یہ سال جانے والے ہیں. جن کے پتے لگے ہیں ان کے پتے باقی رہنے والے، وہ اگلے سال تک جینے والے ہیں. عقائد بدی کی. اب سو دوستو علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور ایڈوکیٹ فیصل صاحب نے بہت اچھا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور مردوں کی عید نہیں ہوتی اس رات کو. تو اس طرح کے معاملات میں جو بھی حصہ لے گا تو بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائے. اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے، آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن کو کلک کر لے تاکہ جیسی ویڈیوز کے اپڈیٹس ہوں آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو